اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ کل کے درس میں ہم نے یہ بتایا کہ 3 طرح کی چیزیں، ہم ایک لحاظ سے چیزیں ان کا نام رکھ لیتے ہیں، موجود ہیں، کسی نہ کسی طرح موجود ہیں اس عالم میں۔ ایک خود وجود موجود ہے جو بذات ہی موجود ہے، جو ہستی پانے میں، تحقق پانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، خود بخود بذات خود موجود ہے۔ اور یہ کہاں موجود ہے وجود؟ عالم عین میں، کسی عالم کے ذہن میں نہیں، اگرچہ عالم کا ذہن بذات خود موجود ہے، وہ بھی ایک عینی حقیقت ہے۔ اگر عالم کا ذہن نہ ہو تو علم کہاں ٹھہرے گا؟ کسی شاپر میں تو ہم نے علم کو نہیں نہ ڈالنا بھائی، ہاں، علم جس ظرف میں ڈلتا ہے وہ عالم ذہن ہے، اور ذہن ایک معنی خود ذہن عینی حقیقت ہے، خارجی حقیقت ہے، وگرنہ ہم میں سے کوئی بھی عالم نہ ہوتا، کسی کو بھی اس وقت بالفعل مثلا بہت سارے جو مسائل اس وقت ہمیں معلوم ہے معلوم نہ ہوتے۔ لیکن وہ جو ذہن کی دنیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو ذہن کے ظرف میں رہتی ہیں، وجود ان میں سے نہیں ہے۔ خود ذہن وجود عینی رکھتا ہے، لیکن ذہن کے اندر جو معلومات تشریف فرما ہیں وہ ان کو ہم کہتے ہیں وجود ذہنی۔ اچھا جی، ماہیات کا وجود ذہنی ہوتا ہے، اور ماہیات خارج میں تحقق پاتی ہیں وجود کے تو فعل بالعرض موجود ہے، بالوجود وجود موجود ہے بذات ہی، اور ماہیات موجود ہے بالوجود۔ تیسری چیز جو ایک طرح کا بالآخر ثبوت تحقق اس عالم میں رکھتی ہے وہ مفاہیم ہے، ایسے مفاہیم جنہیں عقل فرض کر لیتا ہے۔ اب یہ 3 طرح کے جو موجودات ہیں، ان سب کو اکٹھا اگر کر لیا جائے تو اسے کہتے ہیں نفس الامر۔ وَهَذَا الثُّبُوتُ الْعَامُ الشَّامِلُ، جو شامل ہے کس چیز کو؟ لِثُبُوتِ الْوُجُودِ وَالْمَاہِیَّةِ وَالْمَفَاہِیمِ الْاعْتِبَارِيَّةِ الْعَقْلِیَّہ، جو وجود کے ثبوت کو بھی شامل ہے، جو ماہیت کے ثبوت کو بھی شامل ہے، جو عقلی اعتباری فرضی مفاہیم کو بھی شامل ہے۔ هو المسمى بنفس الامر، اسے کیا کہتے ہیں؟ نفس الامر کہتے ہیں۔ التي يعتبر صدق القضايا بمطابقتها، کہ قضایا کا صدق کیسے ہوتا ہے؟ قضایا کا صدق اس نفس الامر کے ساتھ مطابقت اس میں معیار ہے۔ دیکھیں، آپ نے منطق میں قضیہ پڑھا ہے قضایا کی بحث میں، ٹھیک ہے؟ عام طور پر نحو صرف میں ہم جسے نحو میں مثلا جملہ خبریہ کہتے ہیں نا، منطق میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں زید قائم، اگر آپ نحوی سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو وہ کہے گا جملہ خبریہ ہے، ہاں، اگر اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اسمیہ ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے تو فعلیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب ہم منطق میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں زید قائم تو اسے کہا جاتا ہے قضیہ۔ ہاں، قضیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ قضا کا لفظی معنی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے، قضا خدا یہ حکم دے چکا، قضاوت کر چکا، یہ طے کر لیا ہے خدا نے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ،
کہ خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ تو قضا یا قضاوت، قاضی کو قاضی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ حکم صادر کر دیتا ہے، حکم لگاتا ہے تو تبھی فیصلہ کرتا ہے، تو تبھی اس کو قاضی کہتے ہیں۔ قضیے کو قضیہ منطق میں اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں آپ قاضی ہوتے ہیں، آپ کو حکم لگا رہے ہوتے ہیں، آپ کو فیصلہ صادر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے، آپ نے یہ زید کی نسبت حکم صادر کر دیا۔ جیسے قاضی کہے کہ زید سارق، زید چور ہے، تو اس کا یہ کہنا کیا ہوگا؟ قضاوت ہوگی۔ تو منطق دان جب کہتا ہے کہ زید قائم، تو اس نے موضوع پر جو کہ زید تھا، یہ جو محمول حمل کیا ہے، تو ایک طرح کی قضاوت کی ہے۔ تو اس کو کیا، اس لیے اسی مناسبت اس کو کہتے ہیں قضیہ۔ اچھا، قضیہ ہو یا خبر ہو، آپ کہتے ہیں کہ خبر، جملہ خبریہ میں خبر، اور منطق کی اصطلاح میں قضیہ یا صادقہ ہوگا یا کاذبہ ہوگا۔ جب نحوی نے کہا زید قائم اور خبر دی، تو اگر واقعاً زید قائم ہو، کھڑا ہو، تو یہ خبر صادق ہوگی۔ اگر یہ خبر جھوٹی ہو، زید بیٹھا ہو اور کہنے والا کہہ رہا ہو زید قائم، تو خبر جھوٹی ہوگی۔ ایک دفعہ ایک بندہ رپورٹر ہوتا ہے، رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ وہاں جھوٹا یا سچا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ بندہ رپورٹر نہیں ہوتا، قاضی کی مسند پر بیٹھا ہوتا ہے، تو وہاں قضاوت کر رہا ہوتا ہے، لیکن قضاوت میں جھوٹا یا سچا ہوتا ہے۔ اچھا جی، زید چور نہیں تھا، قاضی نے کہہ دیا زید چور ہے، تو کیا ہے؟ جھوٹا ہو گیا۔ فلسفے میں بھی آپ قضایا، وہی منطق والے معنی میں قضایا کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں الموجود اما واجب او ممکن، الممکن موجود اما بالفعل او بالقوہ، اما الواحد او الکثیر، اما الجوہر او العرض۔ یہ سارے آپ کے قضایا ہیں۔ فلسفے میں آپ عقلی احکام کے قاضی ہوتے ہیں، ہاں، آپ عقل کے احکام صادر کر رہے ہوتے ہیں کہ عقل کیا حکم لگاتی ہے، یہ بھی قضاوت ہے ایک طرح کی۔ تو سوال یہ ہے کہ قضایا چاہے جیسے بھی ہوں، وہ سچے کب ہوتے ہیں اور جھوٹے کب ہوتے ہیں؟ ایک قضیہ سچا کب ہوتا ہے یا جھوٹا کب ہوتا ہے؟ تو یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ قضیہ مربوط کس عالم سے ہے۔ ایک دفعہ قضیہ مربوط ہوتا ہے عالم عینیات اور عینی حقائق سے۔ عینی حقیقت یہ تھی کہ زید عالم نہیں تھا، اور کسی نے کہہ دیا زید عالم، تو آپ دیکھیں زید سے 2-4 مسئلے پوچھے، کوئی جواب نہ دے پایا، تو آپ کہتے ہیں کہ زید لیس بعالم، جی آپ کہتے ہیں کہ وہ قضیہ جھوٹا ہے۔ جس قاضی نے یہ قضیہ بنایا ہے اور حکم کیا نا کہ زید عالم، تو یہ قضیہ صادقہ نہیں ہے بلکہ کاذبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قضیہ عینی حقیقت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، اور اگر عینی حقیقت کے ساتھ مطابقت، آپ گئے فقہ کا سوال پوچھا، آپ کو جواب مل گیا، منطق کا سوال پوچھا، آپ کو جواب مل گیا، فلسفے کا سوال پوچھا، آپ کو جواب مل گیا، بالآخر بالتأمل ملا، بالمراجعہ ملا، جیسا بھی وہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں یا بالفعل جواب موجود ہے یا قوت ہے، تھوڑے سے مطالعے کے بعد، تأمل کے بعد آغا صاحب جواب دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ قضیہ صادقہ ہے کہ فلان عالم، واقعاً وہ عالم ہے۔ کیوں صادقہ ہے؟ صدق کا معیار کیا ہے قضایا کے؟ کہ آپ کا قضیہ خارجی حقیقت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، تب سچا ہوگا۔ وہ آپ نے بلاغت میں وہ بحث پڑھی ہوگی، صدق و کذب خبر کی، وہاں بھی بحث آتی ہے بلاغت میں۔ مختصر المعانی میں ہم نے یہ بحث کافی عرصہ پہلے وقت پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن منافق جھوٹے ہیں۔ منافقوں کا قضیہ جھوٹا تھا کیا؟ آیا آپ پیغمبر نہیں تھے خدا کے؟ وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ انک لرسول، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ جھوٹے کیوں تھے؟ قرآن نے کیا کہا انہیں؟
کہ منافق جھوٹے ہیں. کیوں جھوٹے ہیں؟ قضیہ تو مطابقت رکھتا ہے عینی حقیقت کے ساتھ، لیکن کہاں مطابقت نہیں رکھتا؟ یہاں مطابقت ان کے اعتقاد کے ساتھ نہیں رکھتا. وہ اندر کا دل کا ان کا اعتقاد اور ان کے عقل کی بات یا جو بھی تھی عقیدے کا جو ظرف تھا، اس میں وہ آپ کو رسول نہیں سمجھتے تھے. تو دیکھیں قضیہ عالم عین کے ساتھ تو مطابقت رکھتا تھا، لیکن ان کے عالم فکر و تعقل و تأمل و ذہن و اعتقاد کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تھا. لہٰذا قضیہ کسی بھی عالم کے ساتھ اگر وہاں کی حقیقت کے ساتھ مطابقت نہ رکھتا ہو، چاہے کسی اور عالم میں مطابقت رکھتا ہو، پھر بھی کذب اس پر کاذب ہونا صادق آتا ہے. پھر بھی اس پر کاذب ہونا صادق آتا ہے. وہاں بہت ساری جنہوں نے فلسفہ یا عقلی معقولات نہیں پڑھے ہوئے، وہاں انہوں نے مختلف تعویلیں کی کہ کیوں ان کو جو ہے نا جھوٹا کہا گیا ہے. علامہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ قضایا کے صدق کا اعتبار کسوٹی کیا ہے کہ نفس الامر کے مطابق ہونا چاہیے قضیے کو. اور جب ہم کہتے ہیں نفس الامر کے مطابق ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خارجی حقیقت سے بھی مطابقت رکھتا ہو قضیہ، اور جو عقل کا فرض ہے بالفرض، چاہے وہ مفاہیم فرضیہ عقلیہ بھی ہیں میرے، تو ان کے ساتھ بھی میرا قضیہ جو ہے مطابقت رکھ دو. میرے ذہن میں ایک چیز کثیر نہیں ہے، وحدت اس میں نہیں ہے، اور میں کہوں کہ یہ واحد ہے یا اس میں وحدت پائی جاتی ہے، تو چونکہ میرے ذہن میں وہ وحدت اس میں نہیں پائی جاتی تو میں جھوٹ بول رہا ہوں، میرا قضیہ صادقہ نہیں ہے. تو نفس الامر ایک وسیع عالم ہے. تو جو قضایا نفس الامر کے مطابق ہوں وہ ہوتے ہیں سچے، جو نفس الامر کے مطابق نہ ہوں وہ ہوتے ہیں کاذبہ. لہٰذا یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ التی نفس الامر کیا ہے؟ نفس الامر وہ ہے التی یعتبر صدق القضایا بمطابقتها، جس میں قضایا کے صدق میں نفس الامر کے ساتھ مطابقت معتبر ہے. اچھا جی، فیقال ان کذا کذا فی نفس الامر. جب کوئی کہتا ہے نا کہ ایسا ہے نفس الامر میں، تو اگر نفس الامر میں ویسا ہے، ان تین عوالم جو ہم نے ایک طرح سے ثبوتات پڑھے تین طرح کے، ان ثبوتات کے مطابق ہو قضیہ تو صادق وگرنہ کاذب. توضیح و ذالک، اس کی توضیح بیان کر رہے ہیں. ان من القضایا ما موضوعها خارجی بحکم خارجی. قضایا کی چند اقسام ہیں. بعض قضایا ایسے ہوتے ہیں جن کا موضوع بھی خارجی ہوتا ہے، حکم بھی خارجی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، موضوع بھی خارجی، حکم بھی خارجی. مثال دیں، قولنا الواجب تعالی موجود، اللہ تعالیٰ موجود ہے. خوب جی، الواجب کا موضوع کہاں ہے؟ ہمارے ذہن میں ہے اللہ. ہاں، وہ ہمارے ذہن میں جو اللہ ہے نا، بعض روایات کا وہ مفہوم یہ ہے کہ یہ تمہارا خالق نہیں ہے، یہ تمہاری مخلوق ہے. ہم جتنے بھی توحید پرست اور موحد بن جائے عالم تصور میں اور علم کلام اور عقائد میں، ہمارے عقل کا خدا ہماری مخلوق ہے. اس لیے ہر مومن چاہے جتنا بھی موحد بن جائے اور توحید کے جتنے بھی اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہو جائے، اسے حکم ہے کہ اللہ اکبر کہے. ہاں، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہر منزل پر آپ کہیں کہ میرا اللہ جو میں نے تعریف کی ہے اس سے اکبر ہے. کیوں؟ آپ نے جو تعریف کیا اپنے ذہن کے مطابق کیا، آپ نے کریٹ کیا ہے خالق. یہ آپ کے ذہن کی تصویر ہے، خالق اس سے اکبر ہے. ٹھیک ہے، یہ تصویر ہمارا چونکہ بحیثیت ایک انسان کے اور جو بھی ہمارا ادراکی سسٹم ہے اس میں ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر ہم حتیٰ اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتے. یہ تصویر واسطہ بنتی ہے، لیکن ہمیں معلوم ہو کہ یہ واسطہ وہ نہیں ہے، یہ ذات اقدس الہ نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ ہے. عقیدہ کیف نفسانی ہے.
علم کی قسم سے ہے نا عقیدہ، میرے نفس کی ایک کیفیت ہے، علم ہے، یہ میرے نفس کے ساتھ قائم ہے. یہ تو جیسے سفید دی لباس نہ ہو تو قائم نہیں ہو سکتی، میرا نفس نہ ہو تو یہ میرا عقیدہ اصلا تحقق ہی نہیں پا سکتا. یہ تو میرے نفس کا بھی محتاج ہے، معلول ہے ایک لحاظ سے. اچھا جی، بنا بری ہر مقام پر اللہ اکبر کہنا ہے. تو اللہ کہاں ہے؟ خارج میں، نہ ہمارے اذہان میں. ہمارے اذہان میں اللہ پر عقیدہ موجود ہے، وہ جو ہمارے اذہان میں وہ عقیدہ ہے، توحید ہے، نہ خالق پر عقیدہ، آئیڈیالوجی وہ ہے. اچھا جی، تو موضوع بھی خارج میں، الواجب تعالی موجود بھی کہاں ہے؟ حکم کہاں آپ موجودیت کا لگا رہے ہیں؟ اللہ کہاں موجود ہے؟ ذہن میں یا خارج میں؟ خارج میں. تو بعض قضایا ایسے ہیں جن کا موضوع بھی خارجی ہوتا ہے اور ان پر حکم آپ جو لگاتے ہیں وہ بھی خارجی ہوتا ہے. وَقَوْلُنَا خَرَجَ مَنْ فِي الْبَلَدِ. اچھا، ایک اور وہ تو مثال جو تھی عالم اس کی تھی، وجوب کی تھی، عالم امکان سے بھی ایک مثال دے رہے ہیں. آپ جب کہتے ہیں نا کہ جو بھی شہر میں تھا نا وہ نکل گیا شہر سے، ابھی جیسے بستیوں کی بستیاں سیلاب میں اعلان ہو رہا ہے چھوڑ دو جی گھر، نکل جاؤ سارے. خرج من فی البلد، جو بھی شہر میں تھا وہ نکل گیا. یہ میرے ذہن کی تخلیق ہے، جو وہاں فلاں بستی میں بلوچستان کی یا سندھ کی فلاں بستی جو وہاں خارج میں موجود ہے اس سے لوگ نکلے ہیں. خارجی حقیقت ہے، موضوع بھی خارجی، معمول بھی آپ نے جو حکم لگایا وہ بھی خارجی. وَقَوْلُنَا الْإِنسَانُ ضَاحِكٌ بِالْقُوَّةِ. یا ہمارا ایک اور قول کہ انسان بالقوہ کیا ہے؟ ہنسنے والا ہے. ابھی ہم کوئی چٹکلا یہاں لگا دیں، کوئی لطیفہ بیان کر دیں، کوئی بالآخر ایسا منظر پیش آ جائے کہ وہاں ہنسنے لگیں گے. واقعاً ہم بالقوہ، نہ یہ کہ ہم کے ذہن کی دنیا میں، اور ہم عالم خارج میں کیا ہے؟ ضاحک میں ہے، عالم خارج میں. اچھا جی، جہاں موضوع بھی خارجی ہو، حکم بھی خارجی ہو، تو وہاں وصدق الحکم فیہا، وہاں حکم سچا کب ہوگا؟ بے مطابقت للوجود العینی، جب حکم وجود عینی کے مطابق ہوگا. جیسا وجود عینی، اگر سارے شہر والے نہ نکلے ہوں اور آپ کہہ رہے ہوں خرج من فی البلد، شہر والے سارے نکل گئے ہیں، کوچ کر گئے ہیں، تو یہ قضیہ صادق نہیں ہوگا، کیونکہ عینی اور خارجی حقیقت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. اچھا جی، یہ تو ایک قضایا کی قسم ہو گئی. وَمِنْهَا، قضایا کی دوسری قسم کیا ہے؟ مَا مَوْضُوعُهَا ذِهْنِيٌّ بِحُکْمٍ ذِہْنِيٍّ. یا بِحُکْمٍ یعنی یحکم علیہ بِحُکْمٍ ذِہْنِی. اچھا جی، موضوع بھی ذہنی ہے، حکم بھی ذہنی ہے، یہ ایک قسم ذہنی قضیے کی. او خارجی. اچھا، دوسرا کیا ہے کہ موضوع خارجی ہو لیکن ماخوذ بحکم ذہنی. موضوع خارجی ہے، حکم ذہنی ہے. موضوع خارجی ہے، حکم ذہنی ہے. مثال دیں، یہ ذرا مشکل ہو گیا. جہاں موضوع بھی ذہنی، حکم بھی ذہنی، وہ پھر بھی ذرا آسان ہے. موضوع خارجی، حکم ذہنی، یہ ذرا مشکل ہے. جیسے وہ قضیہ جس کی ہم نے پہلے مثال دی کہ ان کے ذہن میں جو اعتقاد تھا، وہ جب اس کی خبر دے رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ان کے ذہن کی عین کے ساتھ مطابقت نہیں تھی. یہاں علامہ نے جو مثالیں دی، پہلی مثال الکلی اما ذاتی او عرضی. آپ منطق میں کلیات خمسہ میں پڑھ چکے ماشاءاللہ. کلیات خمسہ 5 کلیات کی قسمیں ذاتی اور عرضی جو ہے کلی کی اقسام تھی کہ کلی یا ذاتی ہوگی یا ذہنی ہوگی. یہ بتائیں کہ آج تک آپ کا کسی باغ میں، کسی بازار میں، کسی روڈ پر، کسی سڑک میں، کسی دشت میں، کسی صحرا میں کسی کلی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟ کلی کے ساتھ تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی. ملاقاتیں ہوتی ہیں تو افراد کے ساتھ ہوتی ہیں، کلی کے ساتھ تو ملاقات. پھول ایک کلی مفہوم ہے. آپ کا پھول کے کلی مفہوم کے ساتھ کبھی آمنا سامنا ہوا نہیں. آپ کا اس پھول جو اور پرسنل آئیڈینٹیٹی کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ تو آپ کا آمنا سامنا ہوا.
لیکن یہ پھول جس کا آپ کا جس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، یہ اپنے اوپر صادق آتا ہے. اگر گلاب کا پھول ہے تو چنبیلی کے پھول پر صادق نہیں آتا. لیکن وہ پھول جو ہر کائنات کے پھول پر صادق آتا ہے، اس سے کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خارجی نہیں ہے، ذہنی ایک وہ ہے، مفہوم اور ادراک ہے، ذہن کی دنیا میں رہنے والا موضوع ہے. لیکن آپ اس کلی پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ کلی یا ذاتی ہوگی یا عرضی ہوگی. تو حکم آپ نے کس موضوع پر لگایا؟ جو عالم ذہن کی مخلوق ہے، جو ظرف ذہن میں رہتا ہے. اور حکم بھی ذہنی ہے، ذاتی کبھی خارج میں پائی گئی ہے؟ عرضی، ذاتی اور عرضی بھی خارج میں نہیں ملتی آپ کو. ذاتی اور عرضی بھی ذہنی مفاہیم ہے. ذاتی اور عرضی کلی مفاہیم ہے نا، خود بذات خود ذاتی ایک کلی مفہوم ہے، عرضی ایک کلی مفہوم ہے. کلی مفاہیم کا وطن ذہن ہے. تو موضوع بھی ذہنی اور محمول بھی ذہنی. قضیہ آپ کا ٹوٹلی ذہنی ہو گیا. یا اس کی ایک اور قسم بھی ہے ذہنی قضیے کی. وہ کیا ہے؟ وہ کہ موضوع خارجی ہو اور حکم ذہنی ہو. جیسے آپ کیا کہتے ہیں؟ الانسان نوعن. انسان کہاں رہتے ہیں؟ خارج میں. گھوڑے، گدھے، ہاتھی کے مقابلے میں انسان اسی دنیا اور اسی زمین پر رہتے ہیں. اور یہ انسان ایک نوع ہے یا نہیں ہے؟ ایک نوع خاص ہے نا. حیوان کی انواع ہے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں انواع کے حیوان اس کائنات پر پائے جاتے ہیں. ان میں ایک نوع کون ہے؟ انسان ہے. لیکن یہ نوع جسے ہم کہتے ہیں، یہ نوع کون سا خارجی حقیقت ہے یا ذہنی مفہوم ہے؟ یہ ہمارے ذہن کا ایک بنایا ہوا مفہوم ہے. ہم کہتے ہیں یہ اور نوع ہے، وہ اور نوع ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ناطق ہے تو انسانی نوع بنتی ہے، مثلا ساحل ہے تو مثال کے طور پہ گھوڑا بنتا ہے، فلاں ہے تو فلاں ہے، کیا جو فصول بیان کی جاتی ہے. تو یہاں موضوع خارجی، حکم ذہنی ہو گیا. تو وصدق الحکم فیہا، ایسے قضایا میں جن کا موضوع ذہنی ہوتا ہے اور حکم ذہنی، یا موضوع خارجی ہو اور حکم ذہنی، ان میں قضیے کے صدق میں معتبر کیا ہے؟ دیکھیں یہ بحث بہت اہم ہے. آپ اس بحث کا آج کل کے جو معاصر فلسفہ ہے، جو زیادہ تر فلسفہ ہے بھی جس میں معرفت شناسی اور علمیات کی بحثیں ہیں، علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ بیس فراہم کر رہے ہیں کہ ایسے قضایا میں صدق جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، قضیہ کب صادق ہوگا. اور صدق الحکم فیہا بمطابقتہ للذہن، یہاں قضیہ تب صادق ہوگا کہ وہ ذہن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو. ذہن کے ساتھ کیا رکھتا ہو؟ مطابقت رکھتا ہو. اچھا جی. کیوں؟ لکون موطن ثبوتہا ہوا ذہن، کیونکہ ایسے قضیے کے ثبوت کا موطن یا وطن کیا ہے؟ ذہن ہے. یہ قضیہ کہاں ثبوت رکھتا ہے؟ ذہن میں، جہاں حمل تحقق پاتا ہے. وَكِلَا الْقِسْمَيْنِ صَادِقَانِ. اچھا جی. اب تک قضایا کی ہو گئی دو قسمیں. ایک وہ قضایا جن کا موضوع خارجی ہے اور حکم بھی خارجی، دوسرے وہ قضایا جن کا موضوع خارجی ہے اور حکم ذہنی، یا دونوں موضوع اور حکم دونوں ذہنی ہے. اب ان دونوں قسم کے انواع میں قضایا کب صادق ہوتے ہیں؟ وَكِلَا الْقِسْمَيْنِ صَادِقَانِ بِمُطَابَقَتِهِمَا لِنَفْسِ الْأَمْرِ. یہ اس وقت صادق ہوتے ہیں جب نفس الامر کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں. فَالثُّبُوتُ النَّفْسُ الْأَمْرِ أَعَمٌّ مُطْلَقًا مِنْ كُلٍّ مِنَ الثُّبُوتِ الذِّهْنِ وَالْخَارِجِ. فرماتے ہیں کہ تین طرح کے ثبوت ہیں. ایک ثبوت خارجی ہوتا ہے جیسے وجود کا ہے، ایک ثبوت ذہنی ہوتا ہے جیسے بعض یعنی ماہیات کا، اور ایک ثبوت نفس الامری ہے. تو ثبوت نفس الامری وہ سب سے وسیع تر ہے، وہ ثبوت ذہنی سے بھی اور ثبوت خارجی سے بھی عام ہے، بلکہ وہ فرضی جو مفاہیم تھے عقل کے ان کو بھی اپنے دائرے میں لے لیتا ہے. اب تک
علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے نفس الامر یا عالم نفس الامر کی وضاحت پیش کی کہ یہ کیا ہے اور قضایا کے صدق اور کذب کا معیار کیا ہے، یہ بیان کیا۔ نفس الامر کے بارے میں ایک قول ہے، وہ بیان کرتے ہیں وقیل ان نفس الامر عقل مجرد فیہ صور المعقولات عامہ والتصدیقات الصادقۃ فی القضایا الذہنیہ والخارجیہ تطابق ما عندهم من الصور المعقولہ۔ دیکھیں ایک فلسفی بحث ہے بالخصوص شیخ اشراق اور افلاطون کے فلسفے میں کہ اس کو کہتے ہیں عالم مثال یا مثل۔ خوب جی کہ یہ جو انسان ہے نا، جتنے آپ کو کائنات پر چلتے پھرتے انسان نظر آتے ہیں، عالم ملکوت میں کہیں کسی عالم میں ایک انسان ہے جس کے یہ سب سائے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے دیوار پر میرا سایہ نظر آتا ہے اور جدھر میں حرکت کرتا ہوں ادھر حرکت کرتا ہے، ہاں جیسے میں جس طرح کی فعالیت کرتا ہوں آپ کو سائے کی، یہ موجودات وجودی جو اس عالم میں ہمارے ہیں یا ہم جن کو دیکھتے ہیں، یہ ہر نوع کے وہ افراد ہیں جو اصل نوع کے سائے ہیں۔ کہیں عالم ملکوت میں بالا ایک انسانی صورت ہے اور تمام انسان اس کے پرتو ہیں، خوب جی۔ اسی طرح سے بعض نے کہا کہ ایک حقیقت ہستی ہے جس کو عقل مجرد کہتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک تصور ہے، آپ کہتے ہیں لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہر چیز کی صورت موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک حقیقت ہے عقل مجرد، اس میں تمام معقولات کی صورتیں ہیں۔ تو تصدیقات صادقہ کیا ہوتی ہیں؟ سچے قضایا کیا ہوتے ہیں؟ والتصدیقات الصادقہ فی القضایا الذہنیہ والخارجیہ، قضایا چاہے ذہنیہ ہوں یا قضایا خارجیہ ہوں، وہ صادقہ کب ہوتے ہیں کہ تطابق ما عندهم من الصور المعقولہ، وہ تصدیقات مطابقت رکھتی ہیں ان صورتوں کے ساتھ جو عقل کے پاس معقول صورتیں ہیں۔ اس عقل میں جو بھی علم ہے وہ صادق ہے، حقیقت ہے۔ اچھا جی، اگر زید قائم، وہاں بھی قائم ہے عقل مجرد کے نزدیک بھی، اور میں کہتا ہوں زید قائم، تو قضیہ صادقہ۔ لیکن اگر عقل مجرد کے پاس زید کی جو تصویر ہے اس میں زید مثلا قائم نہیں ہے یا سارق نہیں ہے یا ظالم نہیں ہے یا عالم نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں زید سارق، زید عالم، زید عادل، کیا کیا، تو میرے یہ قضایا کیا ہوں گے؟ کاذبہ ہوں گے۔ اچھا جی، وفیہ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ قول قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے اعتراض اور اشکال کیا ہے؟ ان ننقل الکلام الی ما عندهم من الصور العلمیہ، ہمارا سوال یہ ہے کہ عقل مجرد کے پاس بھی تو صورتیں ہیں نا، وہ صورتیں کس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں؟ آپ کے قضیے کو اس صورت کے مطابق ہونا چاہیے، وہ بھی تو صورت ہے، وہ کس کے مطابق ہو؟ وہ صورت بھی اگر خارجی قضائیہ ہوگا تو خارج کے مطابق ہوگی تو صادقہ ہوگی، وگرنہ کاذبہ ہوگی۔ ذہنی قضیہ ہوگا تو ذہن کے ساتھ مطابق ہوگی تو صادق، ذہن کے مطابق نہیں ہوگی تو کاذب۔ اگر فرض عقلی، اعتبار عقلی ہوگا اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوگی تو بات وہی بن جائے گی کہ عقل فردی شخصی یہ ہو یا عقل مجرد ہو، اس میں جو صورت ہے وہ اگر مطابقت نفس الامر کے ساتھ رکھتی ہے تو قضیہ صادقہ ہوگا، وگرنہ قضیہ کاذبہ ہوگا۔ بات پھر بھی لوٹ کر وہیں آ گئی کہ قضایا کے صدق اور کذب کا معیار نفس الامر کے ساتھ مطابقت اور عدم مطابقت ہے۔ وفیہ ان ننقل الکلام الی ما عندهم من الصور العلمیہ، ہم کلام کو منتقل کرتے ہیں ان صورتوں، علمی صورتوں کی طرف جو عقل مجرد کے پاس ہیں۔ فایا تصدیقات، وہ بھی تو تصدیقات ہیں، قضایا ہیں۔ تو محتاج فی صدقہا، ان کے صدق میں بھی ہم محتاج ہیں، کس بات کے؟ یا تحتاج فی صدقہا، یہ صور علمیہ اپنی صداقت میں محتاج ہیں، کس بات کی؟ الی ثبوت مضامینہا، کہ ان تصدیقات کے مضمون ثابت ہوں، خارج انہا، ایک ایسے خارج کے ساتھ
مطابقت رکھتے ہوں کہ یہ تصدیقات اس خارج کے ساتھ کیا رکھتی ہوں؟ مطابقت رکھتی ہوں. تحتاج فی الصدق علی ثبوت مضامینها، اور کیسا ثبوت؟ خارج عنہا، جو ان خود تصدیقات سے خارج ہے، کہ تطابق ہوں کہ یہ تصدیقات اس خارج کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں. وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وعلی اہل بیت الاطہار.